بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم۔ نور مجسم محبوب رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب آدمی پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکارتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے، تیرے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے اب وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو سامان تیار کر رکھا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آج تو ایسے سفر کی طرف رواں دواں ہے کہ تو نے آج سے پہلے کبھی ایسا سفر نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ جسے آج سے پہلے کبھی نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے تو کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو وہ تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تجھے یا تو جنت کے عالی شان باغات کی طرف لے جایا جائے گا یا پھر بھٹکنے والی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمایا، آمین یا رب العالمین۔